نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن خولة بنت حكيم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك رواه مسلم۔ حضرت خولہ بنت حکیم یہ حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ ہیں، انتہائی نیک اور پاکیزہ اور عالمہ خاتون تھیں، اور ان سے صرف یہ ایک ہی حدیث مسلم شریف میں روایت ہے اور ان سے کوئی روایت نہیں۔ آپ روایت کرتی ہیں کہ میرے آقا جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا، جو کسی منزل پر اترے تو کہہ لے میں اللہ کے پورے اور کامل کلمات کی پناہ لیتا ہوں اس مخلوق کے شر سے، تو اس منزل سے کوچ کرتے وقت تک اسے کوئی چیز نقصان نہ دے گی۔ ہم اکثر دوسرے شہروں میں، دوسرے علاقوں میں، دوسرے جگہوں پر جاتے ہیں اور جاتے وقت ہمیں ادراک نہیں ہوتا اس بات کا، اور کہ وہاں پر کتنی مضر اشیاء ہیں، سانپ ہیں، بچھو ہیں، کیا بلائیں ہیں۔ کچھ ظاہری بیماریاں بلائیں ہوتی ہیں، کچھ باطنی ہوتی ہیں۔ یہ آپ کو یاد ہوگا کووڈ کے دنوں میں سفر کو محدود کر دیا گیا تھا، اور بالخصوص ان علاقوں میں جانے سے منع کر دیا گیا تھا جہاں پر اس کی تشخیص ہو چکی تھی۔ عالمی طور پر ان ممالک نے بین لگا دیا تھا کہ جن ممالک میں کووڈ زیادہ پھیلا ہوا ہے وہ ہمارے ملک میں نہ آئیں۔ باقاعدہ 14 دن کوارنٹائن کرتے تھے، اس کے بعد پھر اس کو وہاں سے نکالا جاتا تھا۔ ہمارے ملک میں بھی جب آتے تھے تو اس کو 14 دن کے لیے کوارنٹائن کر دیتے تھے کہ آپ نے عوام میں نہیں ملنا جلنا۔ کچھ ظاہری بیماریاں ہیں، کچھ باطنی بیماریاں ہیں، کچھ ظاہری مخلوقات ہیں جیسے سانپ ہے، بچھو ہے، اس طرح کی چیزیں۔ قربان جائے یہ میرے آقا جی کے کلمات۔ آقا جی نے فرمایا تم وہاں پر جیسے ہی آؤ، مثال کے طور پر شیخو پورے چلے گئے، اسلام آباد چلے گئے، پنڈی چلے گئے مثال کے طور پر، تو اب آپ کو نہیں پتہ وہاں پہ کون سی مضر اشیاء ہیں، کون سی چیزیں ہیں۔ تو آقا جی علیہ الصلوۃ نے فرمایا تم یوں کہہ لیا کرو کہ میں اللہ کے پورے کلمات، یعنی اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق لم یضرہ شیئا، بس اتنے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، بس اتنے الفاظ۔ تو آقا جی فرماتے ہیں یہ تامات کا لفظ کتنا ہیوی اور کتنا پر اثر ہے، اس سے مراد پورے قرآن پاک کے جتنے بھی کلمات، جتنی بھی آیات، جتنی بھی اس کے فضائل ہیں، وہ سارے اس سے مراد ہیں۔ ایک یہ دوسرا کہتے نہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے صحیفے کتابیں، جتنے بھی اللہ کے کلام آئے ہیں، اس سے مراد وہ سارے کلمات ہیں۔ پھر کہتے نہیں، اللہ وحدہ لا شریک کے جتنے بھی اسماء الہیہ ہیں، یہ اس سے مراد وہ تمام کے تمام اسماء الہیہ ہیں۔ ہاں جی، کلام نفسی یا اس کا علم یا اس کے فیصلے تام سے مراد ہے۔ اب یہاں سے اندازہ کیجئے جو بندہ اللہ کے سارے ہی کلمات، سارے ہی اسماء، سارے ہی اذکار کا اللہ کو واسطہ دے کر ان سے پناہ مانگے گا کہ اللہ نہیں سنے گا۔ حضرت معمولی سی بات ہے، ایک آپ اپنے دوست سے کہتے ہیں یار میرے آپ کے پاس طاقت ہے، آپ کے پاس یہ سیکورٹی کا سسٹم ہے، ایک گارڈ مجھے دے دے۔ سادہ سی بات ہے، ایک با اختیار بندے کو آپ کہتے ہیں کہ جی یار میری سیکورٹی کے لیے آپ مجھے 4 دن کے لیے، 2 دن کے لیے ایک بندہ دے دے، ہاں جی، تو وہ دوستی یاری میں دے دیتے ہیں۔ پے کر کے تو ہر کوئی لے لیتا ہے، لیکن اکثر دوستی یاری میں دے دیتے ہیں، چل یار ٹھیک ہے تو میرا یار ہے، چل لے جایا بلا تکلف۔ میرے مالک سے کوئی طاقتور ہے؟ اگر اس سے کوئی طاقتور ہے تو بتا دیجئے،
اس سے بڑا کوئی نہیں. جب آپ اس کی پناہ میں آ جائیں گے پھر کائنات عالم میں کوئی ایسی بلا نہیں, کوئی ایسی چیز نہیں, کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں پر آپ کو کوئی ضرر پہنچ جائے. یہ مسلم شریف کی ایک اور روایت ہے جس سے ہمیں اس روایت کی بھی بڑی اور کھل کے وضاحت آ جاتی ہے. وعن ابی ہریرہ قال جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة قال اما لو قلت حين امسيت اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. رواه مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, وہ فرماتے ہیں ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج رات مجھے بچھو نے کاٹ لیا ہے, تو اس کے کاٹنے سے مجھے بہت تکلیف پہنچی ہے. آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر تم شام کے وقت یہ پڑھ لیتے کہ میں اللہ کے کامل کلموں کی پناہ لیتا ہوں تو تمام مخلوق کے شر سے تمہیں اللہ تعالیٰ محفوظ رکھ لیتا, بچھو کی اوقات نہیں تھی کہ تمہیں تکلیف پہنچا جاتا. اب یہ کلمات اتنے عرب کے اندر نا جی ایک بات بڑی مشہور تھی, کفار جب کسی جگہ پر ٹھہرتے تھے ہوٹل میں سرائے, اس وقت تو منزلیں ہوتی تھی, منزلیں بھئی سفر کرتے ہوئے جا رہے ہیں تو یہاں پر منزل آ گئی, یہیں پہ لگاؤ جی خیمے شیمے گاڑو تو چلو. آج کل ہوتے ہیں ہوٹل, یعنی سفر کے دوران بھئی اس ہوٹل میں ٹھہر جاؤ, اس ہوٹل میں ٹھہر جاؤ. وہاں پر اگر یہ کافر رکتے تو وہ کہتے تھے اس جنگل کے سردار کی پناہ لیتے ہیں, کیونکہ ان کو اس بات کا یقین تھا کہ ویرانوں میں جنات رہتے ہیں, بلائیں رہتی ہیں, تو یہ ہمارے اوپر حاوی ہو جائیں گی, ہمیں نقصان پہنچائیں گی, تو ہم ان کے سردار کی کیوں نہ پناہ لے لیں, تو کسی جن کی جرت نہیں ہوگی ہمیں کوئی تکلیف پہنچائے گا, اگر ہمیں تکلیف پہنچائے گا تو ان کے سردار اس کو نہیں چھوڑیں گے. تو ایمان سے بتائیے جب حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ہمیں یہ فرمایا, اگر ہم عام روٹین میں بھی یہ دعائیں پڑھ لیں نا تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے گا, اللہ تعالیٰ ہمیں کسی بھی چیز سے تکلیف نہیں ہونے دے گا. لہٰذا یہ کوئی اتنے بڑے کلمات نہیں, اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق, بس اتنی سی دعا. یہ صبح پڑھ کے اپنے بچوں کو پھونکو, صبح پھونکو شام کو پھونکو. اس کا بہترین حل ہے اتنے کلمات لکھ کے آپ اپنی گاڑی میں جس پہ آپ سفر کرتے ہیں موٹر سائیکل پہ لگا دو, جب بھی چڑھو گے آپ کو یاد آ جائے گا. کوئی لمبے کلمات تو نہیں, اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. بجائے اس کے کہ بندہ جائے جادوگروں کے پاس, بندہ جائے آمنوں کے پاس, بندہ جائے دھوکے بازوں کے پاس, تو بجائے اس سے اپنا پیسہ بھی برباد کروا کے آؤ, اپنا سارا کچھ لٹوا کے آؤ, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وظیفے پر کیوں نہیں عمل کرتے؟ مسلم شریف کی روایت ہے, یعنی صحیح سند ہے, روایت صحیح ہے, تو کلمات حضور نے بتائے ہیں. اب ایمان سے بتانا میرا بتایا ہوا زیادہ وظیفہ پر اثر ہوگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہوگا؟ ہاں بات ختم ہوگی. حضور کا جو مرضی پیر ہو, جو مرضی جتنا مرضی اونچے والا نام والا ہو, بھئی ہم اس کو نہیں مانتے, ہم مانتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو. آپ نے جو ہمیں وظیفہ دے دیا ختم ہو گئی بات, مجھے اس پر کامل یقین ہے. ہاں اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق, بس ٹھیک ہے نا. یہ میں آپ تصویر لے لینا, مجھے کہو کہ میں آپ کو واٹس ایپ کر دوں گا, یہ مسلم شریف کے اندر, ٹھیک ہے نا. پھر اسی اگلی روایت میں آ رہا ہے کہ آپ کے حضرت ایک صحابی رسول نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے آج رات بچھو نے کاٹ لیا, مجھے بڑی تکلیف پہنچی. تو حضور نے فرمایا تو اگر یہ پڑھ لیتا تو کوئی مضر شے تجھے نہیں تکلیف پہنچا سکتی. ہاں جی, حضور نے ان کو بھی یہی بات بتائی. اب یہاں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ قرآن و حدیث میں کوئی ایسی زندگی کا پہلو نہیں ہے جو تشنا رہ گیا ہو. ہمیں گناہوں سے بچنے کے لیے کیا دعائیں کرنی چاہیے, وہ بھی اس میں تحریر ہے. ہر ایک چیز ابھی آپ دیکھیں, میں اب تک 2422 حدیثیں بیان کر چکا ہوں, اور یہ 23ویں 22 اور 23 آج 22 اور 23 ہوئی مکمل, 2423 حدیث. اس میں کون سا پہلو ہے جو تشنا رہ گیا؟ اور ابھی آگے چلنا ہے, اگر یہ حدیثیں ابھی آگے چلنی ہیں. یہ خاص کر آج کے موضوع کے مطابق دنیا کے اندر جتنی بھی تکلیفیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہیں چل سکتی. جو تکلیف پہنچے گی, جو
ضرر پہنچے گا وہ اللہ کے حکم سے پہنچے گا، اور یہ وظیفہ اللہ کے حبیب نے بتایا کہ بچنا ہے تو یہ پڑھ لو، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اتنی سی بات، اتنی سی لائن، صبح پڑھ لو، شام کو پڑھ لو۔ مثلاً آج کل ہم دفتر جاتے ہیں، اسکول جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں، یونیورسٹی جاتے ہیں، وہاں پہ پڑھ لو، وہاں پہ آپ کو کوئی چیز نہیں۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے اسکول کالج کسی بھی کام کی جگہ پہ جا کے شیطان لوگ آپ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، شیطان صفت لوگ پڑ جاتے ہیں آپ کے نوکری کی خاطر، آپ کی چغلی، حسد، کینہ، بغض، کام میں خرابی پیدا کرنا، یہ بھی تو ضرر ہے نا۔ تو جب آپ اللہ کے سارے ناموں کا واسطہ دے کر اللہ سے پناہ مانگ لیں گے، پھر میں کہتا ہوں انشاءاللہ آپ کو کچھ نہیں ہونے والا۔ دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی